دار کی خرابی کی بات کی، جو شخصی خرابی تھی، آپ نے اسلام آباد کے اندر کچھ دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، آپ نے وہ میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ایک شخص نے، ایک لڑکے نے اپنی 2 بہنوں کو بھی قتل کیا، اپنے والد صاحب کو بھی قتل کیا، اور بہت برے طریقے سے قتل کیا. اور جو قتل کی جو ریزن بنی وہ تھا جائیداد کی تقسیم، یعنی وہی لالچ، کہ جو ہمارے شخصی مسائل کا ایک سب سے امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے، آج کے دور کا، کہ یہ جو لالچ ہے، جو حسد ہے، دوسرے کو جو بانٹنے کی جو ہم نے جو رکاوٹ ڈال دی ہے، کہ ہم اپنا نہ نالج کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، نہ ہم پیسہ کسی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے ساتھ اپنی پازیٹیو تھاٹس کو شیئر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے جو قریبی خونی رشتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے. کہ والد صاحب کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ بہنوں کو حصہ نہ دیا جائے، حالانکہ بہنوں کو حصہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. اب اگر دیکھیں، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں اپنی دین کی روح ہی نہیں معلوم، ایگزیکٹلی ہمیں اپنا اسلام ہی نہیں پتہ، ہمیں شریعت ہی نہیں پتہ، تو پھر میں کیسے اس پہ پریکٹس کروں گا؟ کیونکہ وہ لالچ جو ہے نا، اس سے اس نے ایک کرائم کروایا، اور اس لالچ سے پہلے وہ پتہ نہیں کتنے زیادہ سائیکولوجیکل پین سے وہ لڑکا گزرا، کہ جس کو اس لیول کے اوپر وہ لے کر گیا کہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ان کو مار دوں. سلوشن میں بھی اس کے ذہن میں تھا. تو اب اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہمارے جو دین ہے اس میں عبادات ہیں، عبادات میں جو ہے پہلے جو اس کے پلرز ہیں، 5 جو رکن ہیں، یہ جو ارکان ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہی ہے. دیکھیں، مال ہے تو زکوٰۃ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس پہ، اور زکوٰۃ یہی ہے کہ آپ شیئرنگ کرو. جو آپ کا بغض، لالچ، حسد، اور خاص کر کے جو تمنا ہے نا دولت کی، مال کی، اسباب کی، وہ نکلے گی آپ کے اندر سے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک محبتیں جو ہیں آپ قربان نہیں کرتے. اب یہ محبت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، وہ مال سے بھی ہے، مال کی، اولاد کی، بچوں سے بھی ہے. ہاں بالکل. جو جس قسم کی بھی محبت آپ کے اس دل میں بھری پڑی ہوئی ہے، چاہے وہ فیم کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی اور برتری کیوں نہ ہو، جو بھی اس دل میں بھرا پڑا ہوا ہے، اس کو جب تک قربان نہیں کریں گے، خالی نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، تب تک آپ کو نیکی حاصل نہیں ہوگی. تب تک آپ کو وہ جو ٹرینکولیٹی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اطمینان، سکون، وہ حاصل نہیں ہونے والا. تو جب ہم اپنے بچوں کی پرورش یا ان کی پیرنٹنگ ان لائنز پہ کریں گے ہی نہیں، ہم انہیں کبھی بتائیں گے ہی نہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، بھائی زکوٰۃ کیا ہے، ہم نے کیوں دینی ہے. ہم تو دین کی کچھ جو فیسٹیولز ہیں یا دین کی جو کچھ چیزیں ہیں، ہم اس کو جیسے رمضان ہے ایز اے فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے ہیں. او جی رمضان ہے، ہم یہ چیزیں کھائیں گے. کچھ لوگ وہ کرتے ہیں 2-3 دن مسجد جائیں گے، وہ مسجد کو بھی ایز این ایونٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی کا بھی فوکس نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے یا اپنے رب کو نہیں، اس کو نہیں. پھر اسی طرح سے قربان عید ہے تو اس پہ یہی دوڑ لگی رہتی ہے کہ کس نے کون سا جانور لے کے آنا ہے، کتنا بڑا جانور لے کے آنا ہے، قربانی کیسے کرنی ہے. کیونکہ ہم سکھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو، اور نہ خود دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا دین سیکھنا یہ ہے جو میڈیا پہ چل رہا ہے، کسی کی تقریر ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ خود سے کوشش کر کے کوئی کتاب نہیں پڑھتے، کسی اسکالر کو نہیں پڑھتے، کسی اسکالر کے پاس جاتے نہیں ہیں، کہیں پہ ٹیوشن، کسی مینٹورشپ میں جاتے ہی نہیں ہیں. تو کوئی مینٹور نہیں ہے آپ کا، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ میننگز کہاں سے لیں گے؟ جب آپ کے پاس میننگز نہیں ہے تو آپ کو جو فیل ہوگا، جو لگے گا معاشرے کے مطابق. تو آج کا معاشرہ تو یہ لالچ ہی بتاتا ہے کہ آج کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کا مال جمع کرنے کی دوڑ ہے، اور جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا جو ہے بہتر سمجھا جاتا ہے. لیکن جب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہو تو سائیکولوجیکل کیا کرائسس آپ نے فیل کرنا ہے وہ تو الگ بحث ہے کہ وہ بندہ بھی کیا، جب آپ کے پاس اتنی فراوانی ہے ہر شے کی تو اس کے باوجود کیا آپ کو سکون ملے گا،
یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس کے اوپر تو مزید چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ جو ہے نا، جسے ایکچولائزیشن ہے، جسے نفس المطمئنہ کہتے ہیں، وہ ایک سٹیٹ ہے جو کہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جو صوفی ہیں، ولی ہیں اللہ کے، انہیں حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے بے شمار آپ کو ایک ریگرس قسم کی ایفرٹ اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 2-4 دنوں میں حاصل ہونے والی نہیں ہے، یا یہ ایک دم سے آپ کو نوازش ہو جانی ہے. یہ فیض ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور وہ محنت کیا ہے؟ انر کلینزنگ ہے. یہ جو چھوٹے عیب ہیں نا ہماری زندگی کے، جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مینیپولیٹ کرنا ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، پھر تمنا دنیا کی زیادہ ہونا، مال و اسباب کی، تو زکوٰۃ اسی لیے ہے. ہم بے شمار ایسی چیزیں ہیں. صدقات کس لیے ہیں؟ کہ آپ کے پاس اضافی چیزیں ہیں تو صدقات کرو. پھر اس کی بھی اللہ نے پراپر جو ہے نا آپ کو رینکنگ دی ہوئی ہے کہ آپ کس کو دو گے، کس کو دو گے، کس کو دو گے. تو آپ کے پاس ہر چیز ہے، موجود ہے. الٹیمیٹ ماڈل ہے جس میں ہر ایک چیز مائکرو لیول پہ ڈسکسڈ ہے اور ایکسپلین پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو جب ہم نہیں کرتے کوشش تو ہمارے پاس ماڈل ہی نہیں ہے، اور ہم ایک یوں سمجھ لیں کہ طاقت کی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس کے پاس کتنی طاقت ہے اور وہ طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ طاقت حاصل ہو جائے. وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، غلط طریقے سے ہو رہی ہے، جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر لوگوں کی سائیکولوجیکل سٹیٹ اتنی انٹینس لیول پہ جاتے ہیں کہ وہ جو پراپر جو ایسی بروٹل لیول پہ جا کے چیزیں سامنے آتی ہیں معاشرے میں، ایسے ایونٹ سامنے آتے ہیں جو کہ ایون ان کو امیجن کرنا بھی جو ہے وہ ایک پینفل ہوتا ہے.